بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی تحریک پاکستان نے اپنی پالیسی کا اعلان کر دیا ہے۔ 23 جنوری کو اعلامیہ عام انتخابات 8 فروری 2024 کے حوالے سے آ چکا ہے، آپ سب آگاہ ہیں۔ لیکن جو پالیسی دی گئی ہے، بعض احباب یا بعض افراد وہ یہ اس کو ایک مفہوم اور اس کا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو پالیسی دی گئی ہے یہ ایک یعنی آسان ترین پالیسی ہے، اور جس طرح وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا جس طرح دل چاہے، جس کو دل چاہے اس کو جو ہے نا ہم ووٹ دے سکتے ہیں، لہٰذا اسلامی تحریک پاکستان کے مرکز نے ہمیں آزادی دی ہے۔ اس جانب توجہ مبذول کرنے کے میں کرانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے وہاں پہ جو مین قابل غور نقطہ ہے وہ یہی ہے، یعنی دستوری حقوق اور شہری آزادیاں اس میں یہ درج ہے۔ یعنی ہر ووٹر جو اسلامی تحریک پاکستان کو فالو کرتا ہے یا جس کی ہمدردیاں ہیں یا جو بھی جس انداز میں اسلامی تحریک پاکستان کے ساتھ وابستگی رکھتا ہے، ان کو یہ کہا گیا ہے، بلکہ اس میں لفظ عوام استعمال ہوا ہے، وہ کسی خاص گروہ کو بھی مخاطب نہیں کیا گیا ہے۔ اس میں دستوری حقوق، آئین میں جو عوام پاکستان کے جو حقوق درج ہیں، یعنی ان حقوق کو مد نظر رکھنا ہے، اور شہری آزادیوں، وہاں پہ ہے کہ شہری آزادیوں کے حوالے سے جو بہتر تعاون کرنے والے امیدوار ہیں آپ اسے ووٹ دے سکتے ہیں۔ یہ اہم ترین دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، تنظیمی ساتھیوں، یہ مہم ترین نقطہ ہے، اور میں اس کی جانب آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ اس کو مد نظر رکھے بغیر اگر آپ یعنی کسی کو ووٹ دے رہے ہیں تو آپ اس پالیسی کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، آپ اس پالیسی پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں، پہلے جو ہوتا آیا ہے، قائد ملت جعفریہ یا اسلامی تحریک پاکستان کا مرکز کا یہ اعلان ہوتا تھا کہ مثلاً ہمارے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ ہم نے فلاں جماعت کے ساتھ ہمارا اتحاد ہوا ہے، آپ نے ووٹ فلاں کو دینے ہیں۔ یہ تشخیص جو تھی وہ مرکز اپنے ذمہ لیتا تھا، قائد ملت جعفریہ کی تشخیص ہوتی تھی، تو باقی لوگ بری و ذمہ ہوتے تھے۔ آپ اس کو آسان، یہ البتہ اس بات کو آپ کے لیے میں واضح کر دوں کہ یہ میرا تبصرہ ہے کہ آپ اس کو آسان نہ لیں، اس کو آسان نہ سمجھیں، بلکہ یہ آپ کے لیے ایک مشکل پالیسی میں تو سمجھتا ہوں اس کو۔ مشکل کس لیے؟ یعنی اب ان چیزوں کی پہچان ہم نے خود کرنی ہے۔ تشخیص یعنی شہری آزادیوں کی تشخیص جو ہے وہ ہم نے خود کرنی ہے کہ کون سا امیدوار ان چیزوں کے اوپر پورا اترتا ہے، اس سے ایک بہتر تعاون کی جو ہے وہ ایک توقع کی جا سکتی ہے، پھر آپ اس کو ووٹ دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ جی جس کو دل چاہے اس کو ہم ووٹ دیں گے، یا آپ جو ہے نا اپنی یاریاں نبھائیں اور شکر ادا کریں، یہ اچھا شکر ہو گیا، وہاں پہ جو ہمارا مذہبی جو ہماری ذمہ داری بنتی تھی وہاں سے کوئی وہ نہیں آیا ہے اور ہم آزاد ہیں، اس طرح ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ یعنی خوش فہمی یا خوش خیالی میں نہ رہیں۔ ان چیزوں کو اگر آپ نے مد نظر نہیں رکھا ہے تو وہ سمجھیں آپ نے اپنا فریضہ انجام نہیں دیا ہے۔ اب دیکھیں، شہری آزادیوں کے حوالے سے آپ خطابات سن لیں، مثلا مرکزی ملی قیادت کے عزاداری سید الشہداء کیا ہے؟ ہماری شہری آزادیوں کا مسئلہ ہے۔ عزاداری ہماری شہری آزادیوں کا مسئلہ ہے۔ آیا آپ اس میں جس کا ساتھ دے رہے ہیں، آیا ان چیزوں کو آپ مد نظر رکھ رہے ہیں؟ اچھا، عقائد
یا عقیدتی حقائق کو بیان کرنا، یہ ہمارے شہری آزادیوں کا مسئلہ ہے. اور اسی طرح چاہے وہ تاریخی حقائق کا بیان کرنا ہو، وہ آذان کا مسئلہ ہو، یا دیگر عبادات کو انجام دینے کا مسئلہ ہو، اس میں آپ نے ان تمام اس کو اگر مد نظر رکھنا ہے. اگر آپ نے مد نظر نہ رکھا تو اس کا مطلب ہے آپ خود اس کے ذمہ دار ہیں اور آپ نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے اگر آپ نے ان چیزوں کو مد نظر نہ رکھا. فقط اپنی یعنی لائکنگ اور ڈس لائکنگ فلاں پارٹی، بلکہ وہاں پہ واضح کہا گیا ہے کہ کسی بھی جماعت یا گروہ کا امتیاز کیے بغیر ان چیزوں کو دیکھنا ہے، ان کو مد نظر رکھ کے جو بہتر تعاون کرنے والے امیدوار ہوں ان کا ساتھ دینا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.